حامدا ومصليا أما بعد فقد قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم سامعین کرام، رمضان المبارک کا مہینہ جب بھی قریب آتا ہے، فیس بک ہو، میسنجر ہو، واٹس ایپ ہو، ٹویٹر ہو یا انسٹاگرام ہو، ہر جگہ پر ایک خبر بڑی تیزی کے ساتھ میں پھیلتی ہے، اور وہ یہ کہ رمضان المبارک کا مہینہ فلاں تاریخ سے شروع ہو رہا ہے، اور اس کے نیچے ایک حدیث نقل کی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو رمضان کی سب سے پہلے خوشخبری دوسروں کو پہنچائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ اب یہ خبر، یہ میسج جب بھی جس مسلمان بھائی کے پاس میں بھی پہنچتا ہے تو فوراً اس کو ثواب سمجھ کر کے دوسرے لوگوں کے پاس بھیج دیتے ہیں۔ تو ہمارے نوجوان مسلمان بھائی تو اس کو ثواب سمجھ کر کے آگے شیئر کرتے ہیں، لیکن ان کو معلوم نہیں ہے کہ ہم ثواب کمانے کے بجائے خود گناہگار ہو رہے ہیں، اور گناہگار ہم اس وجہ سے ہو رہے ہیں کہ رمضان کی سب سے پہلے دوسروں کو اطلاع دینے سے متعلق جو فضیلت عوام میں مشہور ہے کہ جس نے سب سے پہلے رمضان کی اطلاع دی اس کو جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے، یہ بات حدیث کی کسی بھی صحیح بلکہ ضعیف اور موضوع احادیث پر لکھی گئی کتابوں میں بھی نہیں ملتی۔ جب حدیث کی کسی کتاب میں بھی یہ حدیث نہیں ملتی ہے تو معلوم ہوا کہ یہ حدیث کسی نے غلط اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی بات کو غلط منسوب کرنا، یعنی جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمائی اس کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ بڑا سخت گناہ ہے۔ ایک صحیح حدیث کا مفہوم ہے کہ جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ جو میری طرف ایسی بات کی نسبت کرے جو میں نے نہیں کہی اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے۔ تو اب ان احادیث کو سامنے رکھ کے ہمیں اندازہ لگا لینا چاہیے کہ حدیث جو ہم دوسروں کے پاس میں بھیج رہے ہیں رمضان کے تعلق سے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اور جب صحیح نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط بات کی نسبت کر رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط بات کی طرف نسبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا رہے ہیں۔ تو اب میرے مسلمان بھائی ان حدیث کو سامنے رکھ کر کے غور کریں کہ ہم ثواب کمانے کے بجائے گناہ کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں۔ اس وجہ سے میں اپنے نوجوان مسلمان بھائیوں سے درخواست کروں گا کہ اس طرح کی حرکتوں سے بچیں، اور ہمارے پاس میں اگر اس طرح کے میسج آتے ہیں جس میں غلط باتیں لکھی جاتی ہیں تو ان کی تحقیق کریں، اور تحقیق کرنے کے بعد میں اگر کوئی عالم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ بھئی یہ صحیح نہیں ہے، غلط ہے، تو بھیجنے والے کو تاکید کریں۔ بغیر تحقیق کے کوئی بھی خبر ہمیں آگے نہیں بھیجنی چاہیے، پہلے مکمل تحقیق کریں، اس کے بعد میں اگر وہ صحیح ہے تو آگے بھیجیں، اور اگر وہ صحیح نہیں ہے تو ہرگز ہمیں اسے دوسروں کے پاس میں نہیں بھیجنا چاہیے، ورنہ ہم خود بھی گناہگار ہوں گے۔ ہاں، رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، بڑا مبارک مہینہ ہے، برکتوں والا، رحمتوں والا، فضیلتوں والا مہینہ ہے، تو ہمیں رمضان المبارک کے لیے تیار ہونا چاہیے،
اور ہمیں رمضان المبارک کے مہینے کی دوسروں کو دعوت دینی چاہیے، اور دعوت دینے کا مطلب یہ ہے رمضان المبارک کے مہینے کے بارے میں ہم دوسروں کو سمجھائیں کہ دیکھو بھئی رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، بڑی فضیلتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے۔ پچھلے سال کا ہمارا رمضان کا مہینہ بڑی غفلتوں میں گزر گیا، کوتاہیوں میں گزر گیا، لیکن اس مرتبہ انشاءاللہ رمضان سے پہلے ہم رمضان المبارک کے مہینے کی تیاری کریں گے۔ جو کام ہمارے ہیں وہ پہلے ختم کر کے رمضان کا مہینہ اس مرتبہ ہم انشاءاللہ مکمل عبادات میں گزاریں گے، مکمل روزے رکھیں گے، مکمل تراویح پڑھیں گے، اور کریم کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں گے، زیادہ سے زیادہ اللہ سے توبہ استغفار کریں گے۔ تو اس طرح اپنے مسلمان بھائیوں کو پہنچاؤ، دعوت پہنچاؤ، ان سے محنتیں کرو، کوششیں کرو، ان کو رمضان کے مہینے کے بارے میں بتاؤ، رمضان کے فضائل کے بارے میں بتاؤ، رمضان کی برکتوں کے بارے میں بتاؤ، تراویح کے بارے میں بتاؤ، اور روزے کے فضائل بتاؤ۔ یہ چیزیں تو ثواب کی ہیں، اور ثواب کی چیزیں ہم چھوڑ کر کے ہم غلط چیزوں کو اختیار کر لیتے ہیں، اور وہ غلط چیزیں ہم دوسروں کے پہ ہیں، تو گناہ کے علاوہ اور کچھ ہمیں ہاتھ نہیں آتا۔ حامدا ومصلیا اما بعد، فقد قال النبي صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار۔